نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الممتحنہ، سبق نمبر 284، آیت نمبر 1 سے 13 تک، لیسن نمبر 284، آیت نمبر 1 to 13۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ کا لفظ امتحان سے ہے، اور امتحان باب افتعال، اور ممتحن امتحان لینے والا، تو اس سے مؤنث ممتحنہ، اور اگر اس کو مفعول کے طور پر لیا جائے تو ممتحنہ، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ جس کا امتحان لیا گیا۔ ممتحنہ کا معنی کیا؟ امتحان لینے والی، جیسے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ممتحن، اور ممتحن جس کا امتحان لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجادلہ اور مجادلہ ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں، 348 کلمات ہیں اور 1510 حروف ہیں۔ یہ سورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا جو عنوان ہے وہی اس کے موضوعات ہیں، یعنی ٹاپکس بھی امتحان ہی سے متعلق ہیں، اور جیسا کہ 28ویں پارے کا ایک مجموعی طور پر موضوع ہے اسلام سے تعلق، تو اس سورت کے اندر بھی یہی موضوع آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ ملے گا کہ وہ لوگ جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام سے ایک گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، ان کا طریقہ اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر ان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایک مشہور صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا امتحان ہوا، مومن عورتوں کے امتحان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، پھر جو اسلام کا نظریہ ولاء و براء ہے اس میں توازن کا امتحان ہے، پھر اسی طرح ان عورتوں کا امتحان جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو بیعت سے پہلے ان کو آزمانے کا حکم کہ وہ جو اسلام سے تعلق کا اظہار کر رہی ہیں وہ تعلق کس قسم کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، براہ راست خطاب ہے۔ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، نہ پکڑو، عدوی، میرے دشمنوں کو۔ عدو کا لفظ اگرچہ یہاں واحد نظر آ رہا ہے، لیکن یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مذکر اور مؤنث کا بھی امتیاز نہیں ہوتا، یعنی دونوں کے لیے آ سکتا ہے۔ نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو، اس لیے ترجمہ یہاں جمع کیا جا رہا ہے۔ وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، کیونکہ ایک نہیں تھے، کئی ایک تھے۔ اولیاء، دوست، ولی کی جمع، مددگار، اسی سے لفظ ولا نکلا ہے، دوستی کا رشتہ، تعلق داری۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تلقون، تم ڈالتے ہو، تم پیش کرتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودتی، محبت کو، تم انہیں محبت پیش کرتے ہو، تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ وقد، حالانکہ تحقیق، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم، ساتھ اس کے جو آیا تمہارے پاس، من الحق، حق میں سے، یعنی دین اسلام، قرآن، وہ تعلیمات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، حالانکہ تحقیق انہوں نے انکار کر دیا ان چیزوں کا جو تمہارے پاس حق میں سے، سچائی میں سے آ چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس کے ساتھ مزید زیادتی بھی کی۔ اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف۔ یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، کہاں سے؟ مکہ سے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی۔ کیوں؟ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو رب ہے تمہارا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارے گھروں سے نکالا گیا، تمہارے وطن سے تم کو نکالا گیا، تمہارے مال اسباب تم سے چھین لیے گئے، تو ایسے لوگوں سے تم محبت اور دوستی کیسے بڑھا سکتے ہو جو تمہارے دشمن ہیں؟ ان کن تم، اگر ہو تم
خرج تم نکلے تم، جہادن جہاد کرتے ہوئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور تلاش کرنے کو میری رضامندی، یعنی اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری رضا چاہتے ہو تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تسرون الیہم بالمودہ، تسرون تم چپکے چپکے کرتے ہو، تسرون کا لفظ سر سے، اور سر کہتے ہیں راز کو، تم رازداری سے کرتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، چوری چھپے کرتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ محبت، یعنی تم چھپ چھپا کے چوری چھپے ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، اپنی خیرخواہی جتاتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ اور جو بھی ایسا کرے گا، کیسا؟ محبت کا اظہار چوری چھپے اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کے دشمنوں سے، منکم تم میں سے، فقط پس تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، درست راستے سے، یعنی ایمان لا کر جو شخص بھی ایسا کرے وہ پھر سیدھے راستے سے دور نکل گیا۔ اس آیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے؟ پیچھے آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کچھ شرائط پر صلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ شرائط کیا تھی؟ وہ بہت سی شرائط تھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اور اسی طرح آئندہ کچھ سال تک جنگ بند رہے گی۔ لیکن چونکہ کفار مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس معاہدے کی خلاف ورزی کا مزہ چکھانے کے لیے ایک خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ لشکر کشی کا ارادہ کیا کہ مکہ کی طرف آپ ایک زبردست فوج لے کر جائیں گے اور خاموشی کے ساتھ مکہ کو فتح کر لیں گے، اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر جنگ ہو اور حرم میں لوگوں کا خون بہایا جائے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کی اطلاع آپ نے کسی کو نہیں دی تھی، بہت ہی ایک خفیہ پلاننگ تھی، اور اس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں تھیں۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا ارادہ ہے مکہ پہ چڑھائی کرنے کا، تو اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں مکہ سے ایک عورت جس کا نام سارہ تھا، جو بنو عبد المطلب کی لونڈی تھی، بہت خستہ حال تھی، تو کچھ لوگ چونکہ یہاں ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو وہ وہاں سے مکہ سے مدینہ ان لوگوں سے کچھ مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، آپ نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا کہ وہ اس عورت کے ساتھ بھلا سلوک کریں۔ بہرحال اسے سواری بھی دی گئی، اسے کپڑے بھی دیے گئے، اسے کھانے کو بھی دیا گیا، اس کو مال بھی دیا گیا، اور سب کچھ دے کر بہت اچھے طریقے سے رخصت کیا گیا۔ اب جب وہ خاتون جا رہی تھی تو اتنے میں ایک صحابی تھے جو بدر میں حصہ لے چکے تھے، جن کا نام حاطب بن ابی بلتہ تھا، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور جن کے بچے اور رشتہ دار مکہ میں ہی تھے اور وہ کفار کی نگرانی میں تھے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر ایک خفیہ پیغام لکھ کر دیا اس عورت کے ہاتھ کہ تم جا کر قریش مکہ کو یہ بتا دو کہ جلد ہی تم پر حملہ ہونے والا ہے، اور اس لیے بتایا، یعنی یہ پیغام اس لیے انہوں نے بھیجا تاکہ اہل مکہ ان کی اس ہمدردی کی وجہ سے ان کے بچوں کا خیال رکھے۔ اب یہ ایک قومی خیانت تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یعنی کوئی ایک ہوتا نا کہ ذاتی طور پر کسی کا راز فاش کرنا، اور ایک ہے ایسا راز کھولنا، ایسی بات لیک آؤٹ کر دینا کہ جس کا تعلق ہزاروں لوگوں سے ہو اور پورے قوم کے مفاد سے ہو، تو یہ قومی بغاوت قرار پاتی۔ لہذا جو ہی وہ عورت وہ خط لے کے چلی اور اس نے اس کو اپنے بالوں کے اندر چھپا لیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی
کہ اس طرح وہ عورت یہ خط لے کر جا رہی ہے اور بہت ہی خطرناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر کفار مکہ تک یہ خبر پہنچ جاتی تو نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ بھی الرٹ ہو جاتے، تیاری کرتے، اور اس طرح دو فوجیں حرم میں آپس میں بھیڑ جاتی، جس کے نتیجے میں حرم کی حرمت بھی پامال ہوتی اور بہت سے لوگوں کی جان بھی جاتی جنہیں آئندہ اسلام ابھی قبول کرنا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے ساتھ حضرت زبیر کو بھیجا، حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر، ان کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ، وہ عورت اس وقت روضہ خاخ کے مقام پر ہے اور جا کر اس کو پکڑ لو اور اس سے وہ خط لے لو، اور اگر نہ دے تو سختی سے اس سے لے لینا۔ حضرت علی فوری طور پر اس کے پیچھے گئے اور اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت علی نے بہت سختی کے ساتھ اس سے معاملہ کیا کہ اگر تم نہیں دو گی تو ہم تم کو مار ڈالیں گے، تو پھر اس نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ اب جو ہی وہ خط واپس پہنچا تو صحابہ کرام کے درمیان ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پہلے ان سے ان کا نقطہ نظر پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ کس قدر سمجھداری کی بات ہے نا، کہ عین اس موقع پر جو انتہائی جذباتی اور ایک انتہائی سنگین قسم کی غلطی تھی، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ نے اتنی دانش مندی کا ثبوت دیا کہ نہیں، جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنی جائے فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت حاتب کو بلایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کفر کی وجہ سے یا مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع دے دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ بدر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے کہ میں نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ چونکہ مخلص صحابی ہیں اور اپنی قربانیاں پہلے دے چکے ہیں، اگرچہ غلطی بہت بڑی ہے لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، لہٰذا ان کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اور شدید قسم کی تنبیہ کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، اور پیغام سے مراد وہی پیغام ہے جو اس عورت کے ہاتھ جو مدینہ طیبہ میں آئی تھی، حضرت حاطب توئے کے ساتھ ہے، حاطب بن ابی بلتہ نے ان کے ہاتھ بھیجا تھا، یعنی وہ لکھے ہوئے خط کی شکل میں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید زیادتی یہ کی ہے کہ یخرجون الرسول وإیاکم، رسول کو اور تم کو اس بنا پہ نکالا ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تمہارا قصور بس اتنا تھا کہ تم اللہ کو اپنا رب ماننے لگے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا کرنا تمہارے لیے درست نہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر واقعی تم میرے رستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلے اور میری رضا چاہتے ہو، یعنی اللہ کی خاطر ہجرت کر کے آئے ہو اور اللہ ہی کی خاطر ساری قربانیاں کر رہے ہو، تو محض بچوں کی محبت میں ایسا نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم خاموشی کے ساتھ چپ کے چھپا کر ان کی طرف خیرخواہی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور تم کیوں بھول گئے کہ میں تو سب جانتا ہوں، جو بھی تم چھپا کے کرتے ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا۔ اس سے پہلے ہم سورۃ المائدہ میں بھی یہ مضمون تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، یعنی وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔
واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اور ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو. اور اس کی مثال بھی دی کہ کس طرح تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور کیسے لوگ ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ اس کی بھی نقلیں اتارتے ہیں، اس کو بھی کھیل تماشا بناتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے. کیونکہ کوئی عقل مند انسان کسی معقول بات کا مذاق نہیں اڑاتا. بے وجہ مذاق اڑانا کسی کا یا کسی کے طور طریقے پر ہنسنا، یہ ناسمجھی کی بات ہوتی ہے. پھر فرمایا اِن یثقفوکم، اگر وہ تم پہ قابو پا لے. یثقفو ثقافہ، ثقافہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پانا اور اس پر کامیاب ہونا، یعنی کسی چیز کا ادراک کر لینا. اور اس میں مہارت بھی پائی جاتی ہے، یعنی مہارت کے ساتھ اور بہت سمجھداری کے ساتھ کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لینا. اور یہاں مراد کیا ہے تم پہ قابو پانے کا؟ یعنی اگر تم پہ فتح حاصل کر لیں، تم پہ غالب آ جائیں. یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے. یعنی جن کی طرف تم محبت کا پیغام بھیج رہے ہو، اہل مکہ کی طرف، کہ وہ تمہارے احسان مند ہو کر تمہارے بچوں کا خیال رکھیں گے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ان سے ایسی توقع نہ رکھو. وہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ تم پر فتح یاب ہو جائیں تو تمہاری پیشکش کے باوجود، تمہاری خیر خواہی کے باوجود، پیغام محبت کے باوجود وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو. ہاتھ پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ دھکڑ، مار قتل. یعنی وہ تم کو اگر کہیں پا لیں، پکڑ لیں تو تم کو مار ڈالیں گے. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں تمہاری طرف لمبی کرتے ہیں. زبان درازی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گالی گلوچ، بری باتیں، اور برا بھلا کہیں گے، بد کلامی کریں گے، تمہاری نقلیں اتاریں گے، مذاق اڑائیں گے تمہارا. بالسوء، ساتھ برائی کے، یعنی برا بھلا کہیں گے تم کو. وَوَدُّوا، اور وہ تو چاہتے ہیں کیا؟ لو تکفرون، کاش کہ تم کفر اختیار کرو. یعنی وہ کفار مکہ جن کی طرف تم یہ پیغام بھیج رہے ہو، وہ اس پیغام کی وجہ سے تمہارے دوست نہیں بنیں گے. وہ موقع پاتے ہی تم کو ختم کر ڈالیں گے، اور جہاں موقع پائیں گے تمہاری برائیاں ہی کریں گے. وہ تمہارے بارے میں کبھی کوئی خیر خواہی اور خیر سگالی کا پیغام نہیں بھیجیں گے، اور ان کے دلوں میں بہت بغض ہے. وہ تو بس ایک ہی بات چاہتے ہیں، اور وہ کیا؟ کہ تم واپس ان کے دین پر پلٹ جاؤ. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. اور اس کے بارے میں ہم سورۃ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. کیوں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کو؟ کیونکہ وہ تمہارے اندر فساد ہی پیدا کریں گے، کیونکہ وہ تم سے شدید نفرت رکھتے ہیں، شدید بغض رکھتے ہیں. جنہوں نے رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، ظلم و ستم ڈھائے ان پر، وہ بھلا تمہارے اس پیغام سے تمہارے وفادار کہاں ہو جائیں گے؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی دل کی نفرت ان کی زبانوں پر بھی ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. آل عمران 118 ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ بیسیکلی اہل کتاب کے کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن چونکہ بیک گراؤنڈ کامن ہے کہ ہر وہ شخص جو تم سے، تمہارے دین سے، تمہارے خدا سے، تمہارے رسول سے نفرت کرتا ہے، اگر تم اس سے محبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو دوستی دشمنی کا ایک معیار سمجھاتے. دیکھو فلاں سے دوستی کرنا، فلاں سے نہیں کرنا. آپ کیوں کرتے ہیں ایسا اور کب کرتے ہیں؟ اور کیا والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں؟ کیوں سمجھاتے ہیں ان کو؟ تاکہ نقصان نہ اٹھائیں. تو یہاں بھی بنیادی مسئلہ کیا ہے، یہ بنیادی چیز کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو تمہاری آخرت کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اگر تم دوستی کرو گے
تو وہ تمہیں اپنا بنا کے چھوڑیں گے. ودوا لو تکفرون. ایسی صورت میں تمہاری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. تو تم اپنے دین کو بچانے کی خاطر، اپنے ایمان اور اپنی آخرت کی بھلائی کی خاطر ایسے ماحول اور ایسے لوگوں سے بچو. اور یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ انسان کے اوپر ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے اور انسان اپنے ماحول ہی کی پیداوار ہوتا ہے. اگر آپ دن رات ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ہر وقت آپ کے دین پر کوئی نہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں، تو کیا اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ دو میں سے ایک ری ایکشن ہوگا آپ کا. یا تو آپ ان سے الگ ہو جائیں گے، تو یا پھر آپ اپنے دین پہ شک کرنے لگیں گے، آپ اپنے دین کے بارے میں بھی مشکوک ہو جائیں گے. بیچ کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، یا آر ہوتا ہے یا پار ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں تو خیر دین کی بات ہو رہی ہے، لیکن دین کے علاوہ جیسے اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی کرتے ہیں جو آپ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر آپ کے والدین کا دشمن ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. 2-3 دن پہلے ایک فون آیا مجھے بہت ارلی مارننگ ملیشیا سے. تو وہاں کوئی بچی ہے، بہت اس کی کچھ پریشانی ہے، تو کبھی کبھی وہ کال کرتی. اس کے فیملی پرابلمز بھی ہیں اور بھی ہیں. تو لیٹلی ایک اس کی جو دوست تھی وہ اس کو بہت سپورٹ دیتی تھی. اب دوست نے جب دیکھا کہ گھر والے اس بچی پہ بہت زیادتی کرتے ہیں تو وہ اس کے پیرنٹس کے خلاف ہو گئی اور اس کو بار بار یہی کہتی کہ تمہاری ماں ایسی اور تمہارا بھائی ایسا اور تمہارا فلاں ایسا ہے. اب یہ بچی جس کے لیے دی اونلی سپورٹ وہ اس کی فرینڈ تھی یا اس کے غموں کو بانٹنے والی، اب اس کے لیے مشکل کیا ہوگی کہ اگر میں اس کو چھوڑتی ہوں تو اور میرے ساتھ کوئی سہارا ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر میں اپنے پیرنٹس کے خلاف باتیں سنتی ہوں تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی دوست کو چھوڑ دوں اور میرا یہ چھوڑنا صحیح ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت انسان کی فطرت میں ہے. خون کے رشتے بہت عزیز ہوتے ہیں. کوئی ایسا دوست جو آپ کے والدین کو، آپ کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہے تو آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، چاہے وہ آپ کے لیے کیسا ہی مددگار کیوں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کا برا بھلا کہنا برداشت نہیں کرتا تو ہمارے لیے اللہ کی ذات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام اپنے والدین سے زیادہ پیارے ہیں یا نہیں؟ اور کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں ان کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا؟ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو، اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کا معیار ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک فطرت کی بات ہے نا کہ اگر کوئی آپ کے عزیز کو یا آپ کے محترم کو گالیاں دے یا برا بھلا کہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو کہاں اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی، اس کی کتاب، حق، ان سب چیزوں سے اگر کوئی بغض رکھتا ہو اور نفرت کا اظہار کرے اور ان کا مذاق اڑائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے دوستی کر لیں اور آپ اس سے محبت کریں؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کیا عقلی اعتبار سے اس بات کو آپ کسی بھی طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں پھر بھی ٹھیک ہے؟ کوئی کہے گا کہ ہاں یہ پھر بھی ٹھیک ہے؟ جو آپ کے محسن کا دشمن بن جائے وہ آپ کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا بھی دوست نہیں ہو سکتا. کیونکہ دوستی میں جہاں محبت ہوتی وہاں احترام کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے جو احترام کی چیزیں ان کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو تعلق قائم نہیں رہ سکتا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ تو تمہارے دین کے دشمن ہیں، وہ تو تمہاری جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں. ودوا لو تکفرون. اور پھر فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز فائدہ نہ دیں گے تم کو تمہارے ارحام، تمہاری رشتہ داریاں. ارحام رحم کی جمع ہے. رحم ووم کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں وہ جگہ جہاں بچہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ووم نہیں ہے، یہاں رحم بول کر رشتہ داری مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ ہرگز فائدہ نہ دیں گی تم کو تمہاری رشتہ داریاں. ارحام رحم کی جمع اس لیے رشتہ داریاں، قرابت داریاں. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں. اشارہ ہے
ان اولادوں کی طرف جو دین کے دشمن ہو، مشرک ہو. یعنی تمہارے وہ بچے جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت ہی نہیں کی، مسلمان ہی نہیں ہوئے، جو دنیا میں تمہارا ساتھ نہیں دیے، وہ آخرت میں تمہارا کیا ساتھ دیں گے؟ کہاں چھڑائیں گے تم کو؟ اگرچہ عمومی قاعدہ کیا ہے کہ رشتہ داروں کا ایک حق ہے. قرآن پاک میں 11 مقام پر اولی القربہ کا حق بتایا گیا. صلہ رحمی پسندیدہ ترین امور میں سے. سورۃ انفال 75 میں فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں اولو الارحام زیادہ قریب ہیں دوسروں کی نسبت. لیکن وہ رشتہ دار جو دین کے دشمن ہو جائیں ان سے محبت اور ان سے تعلق کی اجازت نہیں. سورۃ التوبہ آیت 23 اور 24 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ ترجیح نہ دو اپنے باپ اور بھائیوں کو کس پر؟ یعنی ان سے دوستی نہ کرو، ان سے تعلق نہ رکھو اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو ان سے تعلق رکھے گا وہ ظالم قرار پائے گا. کس سے تعلق؟ ان کافر ماں باپ یا بہن بھائیوں سے جو دین کے دشمن ہو تمہارے اور ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے خون کے رشتے بھی دین سے نفرت کریں اور تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں ان کو تو چھوڑ سکتے ہو، دین کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی عام حالات میں کیا حکم ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، ان سے تعلق قائم کیا جائے. لیکن جہاں دو کے بیچ میں ایک کو اختیار کرنا پڑے تو پھر دین کو اختیار کرنا ہوگا. اسی لیے مسلمان ہجرت کر کے جب آئے تھے تو رشتہ دار، بہن بھائی، کنبہ قبیلہ، برادری سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے، دین کی خاطر آئے تھے مدینہ میں. اور اب بھی ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اولاد کی خاطر دین قربان نہ کرو. اولاد سے اور ارحام سے دوستی مہنگی ہوگی، قیامت کے دن وہ تمہیں کام نہ آئیں گے. یفصل بینکم، تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. وہاں صرف وہ رشتے باقی بچیں گے جو ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، خواہ قریبی خون کے رشتے ہوں یا پھر غیر رشتے ہوں. صرف ایک ہی تعلق باقی رہے گا قیامت کے دن، باقی سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور وہ تعلق ایمان کا تعلق ہے، خواہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ہو یا پھر غیروں سے ہو. سورۃ المؤمنون 101 میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. سور کے پھونکے جاتے ہی کیا ہو جائے گا؟ سب رشتے کٹ جائیں گے، ساری رسیاں باہم ختم ہو جائیں گی. نہ خون کے رشتے نہ دوستی کے رشتے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. کسی کو کوئی یاد نہیں کرے گا، کسی کا کوئی حال بھی نہیں پوچھے گا، کسی کی کوئی خبر بھی نہیں لے گا کہ کون کہاں ہے اس وقت. بلکہ اس کے برعکس کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ. مجرم اس دن کیا چاہے گا کہ فدیے میں دے ڈالے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. کس کس کو؟ اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو. ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. صرف رشتہ دار نہیں، پوری زمین کے لوگوں کو فدیے میں اپنے بدلے دینا چاہے گا تاکہ وہ کیا ہو سکے؟ ثم ینجیہ، اپنے آپ کو بچا سکے. کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیا جائے. دنیا میں تو ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہے نا، غلطی کسی کی پکڑا کوئی اور جائے، خرابی کوئی کرے تو نام کسی اور کا لگا دیا جائے.
لیکن وہاں نہیں ایسے ہو سکتا. تو وہاں یہ سارے رشتے کس میں بدل جائیں گے؟ دشمنی میں بدل جائیں گے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم. اس کے برعکس وہ تعلق جو خون کے ہوں یا غیر، اگر ایمان کی بنیاد پر ہوں تو وہ کام آئیں گے، وہ ساتھ ہوں گے، وہ اجر میں اضافے کا سبب بنیں گے. سورۃ الطور میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. سورۃ غافر آیت 8 میں آتا ہے کہ حملۃ العرش فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں. کس چیز کی؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. کتنی خوبصورت دعا مانگتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کے والدین اور اولادوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دینا، سارے اکٹھے مل کر خوش ہوں. کیونکہ خون کے رشتے، قریبی رشتے انسان کے لیے ایک محبت کے رشتے ہوتے ہیں اور ایک فطری ضرورت ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ان کی محبت، چاہے وہ اچھا سلوک کریں یا برا کریں، بہرحال انسان انہی کی طرف پلٹتا ہے. وہ عام طور پہ کہتے ہیں نا خون جوش مارتا ہے، خون تو خون ہے، وہ تو اسی طرف کھنچ جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں باپ میں اگر جدائی ہو جائے کسی وجہ سے، طلاق یا کسی بچہ کو ایک لے جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 99.9 کیسز میں مائیں یا باپ جتنا بھی دور کر لیں بچوں کو، بہرحال خیال ضرور آتا ہے ان کا، ضرور پلٹتے یا ضرور کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں سوچتے، کیونکہ یہ فطری طور پہ اللہ نے محبت ڈالی. لہذا حملۃ العرش فرشتے انسان کی اس فطری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایسی خوبصورت دعا مانگتے ہیں کہ وہاں جا کر واقعی یہ رشتے آپس میں مل بیٹھے. لیکن وہ رشتے جو ایمان کے بغیر ہوں گے تو ان میں کسی بھی خون کا یا نسب کا یا حسب کا کوئی بھی لحاظ نہ رکھا جائے گا. اس کے برعکس دوسرے لوگ زیادہ قریب اور عزیز ہو جائیں گے جن کے ساتھ تعلق اور دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اس کی مزید وضاحت آگے بھی آئے گی کہ مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں اور کس کس درجے اور کس کس لیول کا تعلق ہونا چاہیے، یعنی کہاں پر تعلق رکھا جا سکتا ہے اور کہاں پر تعلق نہیں رکھا جا سکتا. اس کو ولا اور برا کہتے ہیں، اور اس پر کتاب بھی ہے اقبال کیلانی کی، دوستی اور دشمنی. یعنی کہ درجے ہیں لوگوں کے، یعنی یہاں بات غیر مسلم کی نہیں ہو رہی، یہاں بات دین کے دشمن کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں فرق ہوگا، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا، واضح ہو جائے گی مزید بات، تاکہ کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہ رہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اللہ کو سب پتا ہے، سب اس کی نگاہ میں ہے. اب مثال دی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ انہیں بھی ایسی سچویشن پیش آئی تھی. ان کے والد نے ان سے کیا کہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ. اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، نمونے کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے قدوہ، لیکن اسوہ وہ نمونہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے، اساس ہے، یعنی جس سے انسان کو ایک انٹیمیسی بھی ہوتی ہے اور ایک اس کے لیے سکون بھی ہوتا ہے اس میں کہ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں یا کسی کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک سہولت بھی ہو جاتی ہے نا. تو تمہارے لیے اے مومنو ابراہیم کی ذات میں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے، ان میں ایک اچھا نمونہ ہے. یعنی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ابراہیم کی مثال کو سامنے رکھو. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا تھا، لقومہم، اپنی قوم سے، کیا کہا تھا؟ انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں. براء جو ہے یہ بری ان کی جمع ہے، بے تعلق، ہم تم سے بے تعلق ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. تم سے اور تمہارے بتوں سے، سب سے ہم لا تعلق ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں.
کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تم سے کفر کرتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے کہنا ہم تم سے کٹی کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت۔ عداوت دشمنی کا پہلا درجہ ہوتا ہے، اس کیفیت کا نام ہے جس میں دلی تعلق ختم ہو جائے، یعنی والدین کے ساتھ ہر ایک کا ایک دلی تعلق ہوتا ہے نا، لیکن اگر دین کی وجہ سے وہ دلی تعلق ختم ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ عداوت، یعنی آپ کا دل ان سے ڈیٹیچ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے نا اٹیچ اور ایک ہوتا ہے ڈیٹیچ، تو ڈیٹیچمنٹ جو ہے اس کا اظہار ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان کی دشمنی اور بغض اب ظاہر ہو چکا ہے، وہ دل کی باتیں زبانوں پہ آ چکی، رویے میں آ چکی، ابداً ہمیشہ کے لیے رستے الگ ہو گئے۔ حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ اب تم ایمان لاؤ، باللہ وحدہ، ایک اللہ پر، اللہ پر جو ایک ہی ہے، اکیلے اسی پر۔ اس بات کو سورۃ الزخرف میں بھی بیان کیا گیا ہے، آیت 26-27 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور زخرف 28 میں آتا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم یہی پیغام اپنے پیچھے والوں میں بھی چھوڑ گئے، کون سا؟ کہ دوستی اور دشمنی اللہ ہی کی خاطر ہو۔ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کی ایک بات اس اسوہ حسنہ سے مستثنی ہے کہ جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی، کیا کہا تھا؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں ضرور بخشش مانگوں گا تمہارے لیے۔ اور یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ بخشش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے۔ اب دیکھیں جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں نا، ان میں ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو وہ دل کے بہت ہی نرم ہیں، وہ ہر ایک کے لیے انتہائی خیر خواہ۔ اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شدید ہیں۔ ہر طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، اور آگ میں جلانے والوں میں خود شامل تھا، اور انتہائی نفرت اور بیزاری کا اظہار اس نے کیا، لیکن بیٹا ایسا سعادت مند کہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے، اور نکلتے ہوئے بھی کیا کہا کہ تم پر سلام ہوں، سأستغفر لک ربی۔ اس میں ہم سورۃ التوبہ اور سورۃ مریم کی آیات کو مزید وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ ابراہیم کا استغفار اپنے والد کے لیے کیسا تھا؟ ایک وعدے کی بنیاد پر تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو پتا چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے بیزار ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ سورۃ مریم میں آتا ہے کہ ابراہیم کے والد نے کہا تھا علیہ السلام اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے الہوں سے بے رغبت ہو رہے ہو، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور مجھے تھوڑی مہلت دو، قال سلام علی، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اور پھر یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں وما املک لک من اللہ من شیء، اور نہیں میں مالک تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کا، یعنی میرے اختیار میں کچھ نہیں، ہاں میں کوشش ضرور کروں گا۔ لیکن سورۃ التوبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی اہل ایمان کو بھی اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ استغفار کریں، کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے، جب کو حالت شرک میں مر جائیں۔ سورۃ توبہ 113 میں آتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر شرک کی حالت میں موت آئی ہے تو پھر استغفار نہیں کریں، کیونکہ چاہے استغفار کریں بھی تو شرک کا گناہ تو اللہ معافی نہیں کرے گا۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کو واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہی ہیں۔ تو جب ایک بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، کلیئر کٹ بتا دی گئی، تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک بالکل الگ کیس ہے۔
ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے توکل کیا. یعنی جب انسان اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں اور اپنے تعلق والوں سے الگ ہوتا ہے، کئی قسم کے ڈرا بیک ہوتے ہیں نا، اس میں کئی قسم کے نقصان ہوتے ہیں، کئی قسم کے تحفظات ہوتے ہیں اور خوف ہوتے ہیں کہ اب میرا بنے گا کیا. کیونکہ انسان کو بہرحال کنبے قبیلے کی ایک بہت اچھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، چاہے ایک دین مذہب ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال رشتہ دار کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کوئی مشکل میں ہو، کہیں ضرورت ہو، کام آتے ہیں. مذہبی اختلافات کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا خوشی غم کے موقع پر ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب انسان اس بات کا اظہار کر دے کہ اب لکم دینکم ولی دین، اور ہمارا محبت کا تعلق اب نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتنے خوف ہوں گے. اور اسی طرح مکہ سے جو لوگ مدینہ آئے تھے تو ان کو ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا تھا نا، ہر طرح کے دنیاوی مفادات سے. اب ایسی صورت میں آئندہ مستقبل کا خوف انسان کو پریشان کرتا ہے. میں کھاؤں گا کہاں سے، میری شادی کہاں ہوگی، میرا فلاں اور فلاں فلاں کام کیسے ہوگا، اب کیا بنے گا، سب تو مجھے ساتھ چھوڑ گئے، میں تو اکیلا رہ گیا. تو اس صورت میں کیا دعا سکھائی گئی؟ ربنا علیک توکلنا، تجھ پر بھروسہ ہے، سپردم بتو مائے خیشرا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم پلٹتے ہیں، انابت سے رجوع کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری طرف واپسی ہے. اب بھی پلٹتے ہیں اور آخرت میں بھی تیرے ہی پاس جانا ہے. وہاں تو لے جائے جائیں گے، اس سے پہلے ہم خود ہی تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی کو اپنا مانتے، تجھی کو اپنا بتاتے. آخر میں یہ بات واضح کر دی گئی نا کہ انسان کے پاس دو آپشنز ہیں. نمبر ایک، اللہ کی خاطر رشتہ داروں کو چھوڑ دے. نمبر دو، رشتہ داروں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا آر یا پار. اب اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی. کل جب مرے گا دوبارہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے گا. لیکن اگر انسان رشتہ داروں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو رشتہ دار بعضوں کو دنیا میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور آخرت میں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم من اللہ شیئا، کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ، کوئی اولاد اللہ سے چھڑا نہیں سکتی، کسی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. یفصل بینکم، ویسے ہی الگ کر دیے جائیں گے، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. ایسی صورت میں انسان کو اگرچہ مشکل ہو پھر بھی یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑے گا. امتحان ہے نا انسان کا، یا نہیں ہے؟ ہے امتحان، ممتحنہ. جی بہت بڑا امتحان ہے، محبتوں کا امتحان. اس پر ایک کیسٹ بھی ہے، وہ اسی ٹاپک پر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، اور چونکہ اس نے سب کچھ ہمیں دیا نا، اس لیے وہ بندے سے یہ کبھی نہیں پسند کرتا کہ بندہ اس کو چھوڑ کر یا اس سے بڑھ کر کسی اور کو چاہے. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ہر لحاظ سے آزماتا ہے، کبھی مال کا امتحان دے کے، کبھی دوستوں کا دے کے، کبھی رشتہ داروں کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا، کہ میرے لیے کون خالص ہے، کون واقعی صرف میرا ہے. اور اسی کا نام توحید ہے. اور وہ ایک شعر بھی ہے نا جو مجھے آتا نہیں ہے لیکن میں چھیڑ دیتی ہوں اگر آپ پورا کر دیں تو، جس میں وہ آتا ہے نا کہ مزہ توحید کا تب ہے، یعنی توحید کا لطف وہ اٹھائے گا، مزہ توحید کا تب ہے جب اللہ حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یعنی سب سے یہ میری وجہ سے ناراض ہوا ہے. اور یہ انتہائی مشکل کام ہے، بالکل آسان نہیں ہے. اب دیکھیں جہاں حق بات کرنی ہوگی نا، لوگ آپ سے ضرور ناراض ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، اور اتنی خوبصورت حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، دروازوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں، یعنی کوئی ان کی سننا نہیں چاہتا، کوئی ان کو توجہ نہیں دیتا، کوئی انہیں اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا دے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر دے. یعنی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر دوسروں کو ناراض کیے ہوئے ہوتے ہیں.
آپ اپنے رشتے داروں میں بیٹھے، اگر آپ ان کو دین کی بات کرنے لگے تو کیا ہوگا آگے؟ کیا ہوگا؟ کسی کو آپ حق بات کہیں، کسی کو آپ صحیح مشورہ دیں کہ یہ غلط ہے یہ نہیں کرو، یہ جھوٹ ہے نہیں بولو، یہ غیبت ہے نہ کرو، یہ سود ہے نہیں لو، یہ فلاں حرام کام ہے نہیں کرو، پھر آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ آپ سے محبت کریں گے؟ یہ تو بڑی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات کسی نے منع کر دی تو کیا ہوتا ہے؟ ساری ساری زندگی کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں یا نہیں؟ تو بعض اوقات انسان اپنے لیے نہیں کچھ کہہ رہا ہوتا، اللہ کی خاطر کسی کے بھلے میں اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے یہ نہ کرو، لیکن دوسرا شخص ناراض ہوتا ہے اس سے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی کے فائدے کے لیے اس کا گلا دبائیں تو وہ آنکھیں نکالتا ہے. ایک فزیکلی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ گلا دبائیں تو آنکھیں نکل ہی آتی. بعض باتیں کسی کو جو کہی جاتی ہیں وہ گلا دبانے کے برابر ہوتی ہیں نا، اس کا یہ سفوکیٹ کرتی ہیں، اس کو بالکل اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ اسی کے فائدے میں ہوتی ہے. نصیحت کڑوی ہوتی ہے نا، کسی کو بھی اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی نصیحت کی جائے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن جو شخص یعنی سونا صرف اس وقت خالص سونا بنتا ہے جب وہ بھٹی میں تپتا ہے. تزکیے کا، اصلاح کا، بھلائی کا کوئی رستہ دوسرا ہے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ انسان کسی بھٹی پہ چڑھے. تو ایسے میں صحابہ کرام کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ کھلی تنقید بھی کرتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے انتہائی محبت کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا کہ اگر آپ کسی کو ذرا بھی بتا دیں نا یہ ٹھیک نہیں، ایسا نہ کرو، پھر آپ دیکھیں ری ایکشن کیا ہوتا ہے. آپ سالوں کسی کے ساتھ احسان کریں، اگر ایک دن کسی کو آپ، اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے، حق کے لیے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ آپ کو کیا سہنا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، بعض اوقات کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہے، چونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے تلخ ہوتا ہے، تو وہ فوری ری ایکشن نظر آتا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص دھتکار دیا جائے لوگوں سے، اللہ کی خاطر اللہ اس کا اتنا قدردان ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی پوری کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا انتہائی قدردان ہو جاتا ہے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بس ایک حدیث پڑھتی ہوں، زیادہ لمبی نصیحتیں نہیں اور نہ زیادہ لمبی باتیں بچے کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ پابندی کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ مس نہ ہو، کیونکہ تھوڑی چیز ہو لیکن مسلسل ہو تو وہ فائدہ بھی دیتی ہے اور اللہ کو بھی زیادہ محبوب ہے. تو آج کی حدیث تھی کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہونے لگا. جہنم نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے متکبر اور جبار اور ایسے ایسے لوگ آئیں گے، یعنی بڑے لوگ میرے پاس آئیں گے. تو جنت کہنے لگی کہ میرے اندر کمزور اور عاجز اور مسکین لوگ اور فقیر لوگ آئیں گے، وہ زیادہ ہوں گے میرے اندر. یعنی دنیا میں جو ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا اور بہت کوئی دنیاوی شان و شوکت نہیں تھی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کے پیارے تھے، دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا انہوں نے. ان دونوں کے جھگڑے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سلجھایا کہ جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا، اور جہنم تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا سزا دوں گا. تو اس پر میری بات رہی تو میں نے کہا کہ دیکھو، مجھے خود ہی اس نے پوچھا کہ اچھا تکبر پہ ہلکی سی بات ہے، کہنے لگا کیا یہ ٹھیک ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا سو ہارڈ، یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا ہاں واقعی بہت مشکل ہے. کہتے ہاں کیسے پاسبل ہے؟ میں نے کہا بالکل پاسبل ہے. دیکھو حضرت عمر کو، حضرت عمر کتنے مضبوط کیریکٹر کے اور کتنے جاندار انسان تھے، لیکن جہاں اللہ کی بات آتی، دین کی بات آتی، جھک جاتے، رو پڑتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں بھی ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ بدر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ چکا ہے، حضرت عمر رو پڑے کہ ہاں واقعی ایک موقع نہیں، کئی مقامات پر حضرت عمر کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے، ان سے بہت چھوٹا شخص بھی ان کو نصیحت کرتا ہے تو وہ رو پڑتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں، فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو. یہی تکبر سے خالی ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کردار ہمیں چاہیے کہ جس میں ایک طرف انسان کے اندر عمل کے لیے مضبوطی بھی ہو اور دوسری طرف اندر سے انسان انتہائی ٹوٹا ہوا ہو، انتہائی عاجزی ہو، اپنی غلطی ماننے میں دیر نہ لگائے. کل بھی ہم نے پڑھا نا کہ جس میں یہ تھا کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں،
ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. تو یہ جو گناہوں کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے ساری زندگی اگر سیکھا ہے تو نہیں سیکھا ہے. ہماری اکثر باتیں نہیں سے شروع ہوتی ہیں. ہم دوسرے کی سننا بھی نہیں چاہتے، بعض اوقات ہم توجہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور اپنے سوا ہر کوئی غلط بھی لگتا ہے ہمیں، یا غلطی ہماری ہوتی بھی ہے تو ہم اس کو جان کے یا انجانے میں نہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ٹوٹنے میں ہی عزت ہے، اسی میں بڑائی ہے انسان کی. اگر اللہ قدردان ہو جائے تو انسان کا کیا نقصان ہے؟ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سبھی اگر نہ کر دیں اور ریجیکٹ کر دیں تو یہ ریجیکٹڈ پیپل جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی قیمتی لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جنت اور جہنم کا جھگڑا، جہنم کہے گی میرے اندر بڑے بڑے متکبر لوگ آئیں گے، یہ بڑے شاندار لوگ ہیں جو دنیا میں ان کے لیے ٹھکانہ ہے. ویسے تو بڑی ٹور کی بات ہے نا کہ ایسے اونچے اونچے پہلوان جو ہیں وہ یہاں آ کے گریں گے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو، فتنتن، آزمائش، فتنہ، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ سے، اور فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں گلانا تاکہ اس کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم ہو سکے. انسانوں کو بھی آگ میں ڈالنے کے لیے لفظ آتا ہے، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی دوزخ والے دوزخ میں تپائے جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی ناخالص چیزیں الگ ہوں گی، تو وہ تو سارے ناخالص تھے تو پھر کمپلیٹلی وہیں رہیں گے. تو دنیا میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں انسان پر؟ تاکہ کیا ہو؟ کھرا کھوٹا الگ ہو. امتحان تو ہوگا، ہر ایک کا امتحان ہوگا. یہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا امتحان کافروں کے ہاتھوں نہ ہو، ہم ان کے ہتھے نہ چڑھے، ان کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنے، ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہم کو دکھ دیں. جیسے اس دعا میں بھی آتا نا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور پھر ہمیں دبا کر وہ خود کو حق پہ سمجھے کہ اگر تم مومن تھے تو تمہاری مدد کیوں نہ ہوئی. سمجھ آ گئی؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ان کے ہاتھوں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ان کی طرف سے ہم پر کوئی آزمائش نہ آئے. واغفر لنا ربنا، اور بخش دے ہم کو اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف کر دے. ویسے تو ہر انسان دوسرے کے لیے فتنہ ہے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، پیچھے ہم پڑھ چکے، اور اس میں یہ بھی آیا کہ ہم ضرور آزمائیں گے. تو کچھ آزمائشیں اور امتحان کیا ہوتے ہیں انسان کی ذاتی زندگی میں ہوتے ہیں، کبھی مال کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی سردی گرمی، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی کوئی اور آفت. یہ امتحان آتے رہتا ہے نا انسان. اور مومن کی زندگی ساری امتحانوں میں گزرتے 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 بالآخر، یعنی مومن کی ساری زندگی ایک طرح سے روزہ ہوتی ہے، اور بالآخر وہ اللہ کے ساتھ جا ملتا ہے. یعنی ان سب تکلیفوں پریشانیوں پر وہ صبر 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 اور ایک طویل صبر کرتا ہے. لیکن کچھ امتحان اور آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، یا وہ بہت شدید ہوتی ہیں جس میں ایمان جانے کا ڈر ہوتا ہے، جس میں انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یا پھر بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ لوگ جن کے ہاتھوں انسان آزمایا جا رہا ہو وہ اس کو دین کے تانے دیتے ہیں، اور ان تانوں سے انسان شیکی ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی خدا ہے، کیا ہے جو میری مدد کرے. تو یہاں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا. اور پھر جب وہ دیکھیں کہ یہ صاحب ایمان ہے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو وہ اپنے کفر میں اور پکے ہو جائیں اور ایمان کو اور زیادہ ناحق سمجھنے لگے، یعنی دین کو، حق کو ناحق سمجھنے لگے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے انہی میں اسوہ حسنہ. کنہی میں؟ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں.
ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں نمونہ ہے، یہ بات تو پیچھے بھی گزر چکی، یہاں تکرار آئی ہے، کیوں؟ تاکید کے لیے کہ وہی اسوہ حسنہ، وہاں سے سبق سیکھو، اس واقعے سے اپنے لیے رہنمائی لو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. ومن یتولی، اور جو منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، کس سے؟ ان کے اسوہ حسنہ سے، توجہ نہیں کرے گا اس کی طرف. فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ وہی بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی ایسے امتحان میں کامیاب ہو یا نہ ہو، یا اس کے دوستوں کو اپنا لیے نمونہ اور رہنما بنائے یا نہ بنائے. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ اللہ ڈال دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے عداوت رکھی دین کی خاطر، یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. منہم، ان میں سے، مودتاً، محبت، یعنی محبت اور عداوت ایسی چیزیں نہیں جو پرماننٹ ہو. انسان کے اندر اس معاملے میں تبدیلی آتی رہتی ہے. آج ایک شخص سے آپ کو عداوت ہے تو کل اسی شخص سے محبت بھی ہو سکتی ہے، اور تاریخ میں ایسے کتنے ہی واقعات ملتے ہیں. اور آج اگر کسی سے محبت ہے تو کل اس سے عداوت بھی ہو سکتی. وہ جیسے عربی کا شعر ہے شاید یا محاورہ ہے، ابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما واحبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما. کیا مطلب ہے اس کا؟ احبب، محبت کرو، حبیبک، اپنے حبیب سے، ہونا ما، ہلکی، کم، عسى، ہو سکتا ہے، یکونا، کہ وہ ہو جائے، بغیضک، تمہارا دشمن، یوما ما، کسی دن. اور اسی طرح اپنے دشمن سے ایسی دشمنی نہ رکھو کہ کل وہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تمہارا دوست بن جائے. یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آج مکہ والوں اور تمہارے درمیان ایک دشمنی کی فضا ہے، اور کچھ دور نہیں کہ اللہ تمہارے ذریعے ان تک اسلام کی دعوت پہنچا دے، وہ اسلام قبول کر لیں، اور پھر یہ دشمنی محبت میں بدل جائے. ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ایسی صورت میں چاہے محبت ہو یا دوستی ہو یا دشمنی ہو، ہر معاملے میں اعتدال اور حد کے اندر رہنا اور عدل سے کام لینا بے حد ضروری ہے. کسی کی نفرت انسان کے ہاتھ سے عدل کا دامن نہ چھڑائے، اور کسی کی محبت بھی انسان کو عدل سے دور نہ کرے. واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس لیے لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا اللہ تم کو، نہیں روکتا اللہ تم کو. کس سے؟ ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے جنگ نہیں کی تم سے دین کے معاملے میں، جو دین کے معاملے میں تم کو مذہبی آزادی دیے ہوئے، تمہیں کچھ نہیں کہتے. تو اللہ تمہیں روکتا نہیں، کس بات سے؟ کہ تم ان سے نیکی کرو اور انصاف کا معاملہ کرو. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، اور نہیں نکالا انہوں نے تم کو، مِن دِيَارِكُمْ، تمہارے گھروں سے. انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تم امن و امان سے وہاں رہ رہے ہو، تم اپنے دین کے معاملے میں آزادی سے عمل کر سکتے ہو. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ ممانعت نہیں، کس چیز کی؟ ان تبروہم، کہ تم ان سے احسان کا سلوک کرو، نیکی کرو. تو گویا اصل چیز کیا ہے؟ دین کی دشمنی، جس کی بنیاد پر دوستی نہیں کی جا سکتی. ہاں، اگر کوئی غیر مسلم ہے لیکن دین کا دشمن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ، اس کے ساتھ اچھے تعلقات یا اس کے ساتھ انصاف، یہ دین ہی کا حصہ ہے. یہ ہے وہ توازن جو دین ہمیں دیتا ہے. یہ بیلنس سکھاتا ہے دین، کہ محض کسی سے دشمنی اس لیے نہ رکھو کہ وہ تمہارے دین میں نہیں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اب یہ ایک اور امتحان ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ انسان جو ہے وہ حد میں رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے.
اگر کسی سے دوستی ہے بلائنڈ فیتھ ہے اس پر، یعنی آنکھیں بند کر کے اس کی ہر برائی خرابی غلطی کو بھی ٹک صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس کی اچھی بات بھی غلط ہے. تو یہ انتہا پسندی ہوتی ہے. اعتدال کی راہ کیا ہے کہ تم جو تمہارے ساتھ انصاف برتتا تم بھی اس کے ساتھ انصاف برتو. جو تمہیں کچھ نہیں کہتا تم بلا وجہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ. اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی جو بیٹی ہیں، ان کی والدہ جو تھی وہ مشرک تھی، قتیلہ، جو حضرت ابو بکر کے حالات میں آپ نے پڑھا ہوگا، دور جاہلیت میں جن سے انہوں نے شادی کی تھی اور پھر وہ مسلمان نہیں تھی اور پھر ان کی طلاق ہو گئی تھی اور وہ ہجرت بھی نہیں کی تھی انہوں نے. تو جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آ گئے تو ظاہر ماں تھی، تو وہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے تحفے تحائف لے کر اور بہت اچھے طریقے سے آئیں. اب حضرت اسماء جو تھی وہ شک میں تھی، کیا میں ان تحفوں کو قبول کروں؟ کیا میں اپنی ماں سے ملوں؟ کیا میں بھی ان کو جواب میں کچھ دوں؟ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اب دیکھیں کہ الحمدللہ آپ سب مسلمان گھرانوں سے ہیں اور نسلیں مسلمان ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، تو ایسے کوئی مسئلے نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے، کسی سے دوستی یا دشمنی دور کی بات ہے، لیکن جن لوگوں کے گھروں کے اندر یہ اختلاف تھے کہ خود مسلمان ہے ماں مسلمان نہیں، خود مسلمان ہے بچے مسلمان نہیں، شوہر مسلمان نہیں، بیوی مسلمان نہیں، تو مکہ میں تو گھر گھر میں پھوٹتی. یعنی دین کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بہت فرق آ گیا تھا، اور اپنے ہی رشتہ داروں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے نکال بار کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اور ان کے قوم نے ان کے ساتھ سلوک کیا. تو ایسی صورت میں چونکہ یہ بات آئی کہ تم دین کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے، تعلق نہیں رکھ سکتے، کل بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں جب یہ صورتحال پیش آئی تو وہ ان کو جھجک آئی اور ٹھٹک گئی کہ اب کیا کروں. تو انہوں نے حضرت عائشہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ اس طرح میری والدہ آئی ہیں اور اس طرح ان کے پاس میرے لیے جو کچھ ہے، کیا میں وہ قبول کر لوں اور کیا میں ان سے ملاقات کروں اور کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا میں ان سے ملاقات کا انکار کر دوں اور وہ ان کو ویسے ہی واپس بھیج دوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امکی، تم اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بے ضرر سی ماں تھی، اس کو دین سے، اسلام سے، مسلمانوں سے دشمنی نہیں تھی، بس وہ اپنے دور جاہلیت کے طریقے پر تھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا نان مسلم، وہ چونکہ پیدا ہی نان مسلم ہوئے کسی بھی خاص ریلیجن کے اندر، اب کیا ہے کہ ان کو اپنی دنیا سے غرض ہے، نہ کسی دین سے، نہ کسی آخرت سے، نہ کسی اور چیز سے. وہ اپنے ایک محدود سے دائرے میں ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہ اچھا کہتے نہ برا کہتے. اب کیا ہے، ایسے لوگوں سے جب واسطہ پڑے تو پھر کیا کرو، اور خاص طور پر اگر وہ تمہارے رشتہ دار ہوں تو اس میں آپ نے صلہ رحمی کی تلقین کی، اور اس پر یہ آیات بھی نازل ہوئیں کہ لا ینہاکم اللہ، اللہ تم کو نہیں روکتا، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے دوستی کرنے میں، یا تعلق، دوستی سے مراد یہاں ریلیشن شپ جیسے عام تعلقات ہوتے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تم پہ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم بھی ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف تو ہر ایک سے ہوگا، دوست سے بھی ہوگا، دشمن سے بھی ہوگا، کیونکہ ہمارا دین عدل پر قائم ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تو عدل کس کے ساتھ ہوگا، انصاف کس کے ساتھ ہوگا، ہر ایک سے ہوگا، خواہ کوئی اپنا ہے یا کوئی پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے. عدل سے انحراف کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کہ کوئی شخص آپ پہ زیادتی نہیں کر اور آپ اس پہ زیادتی شروع کر دیں. لیکن دوستی اور محبت کا تعلق، قلبی تعلق، اس سے ہوگا جو اللہ کا دوست ہو. کس سے ہوگا؟ جو اللہ کا دوست ہو، یا کم از کم اللہ کا دشمن نہ ہو. دوست نہیں تو دشمن بھی نہیں، اس سے تو آپ تعلق رکھ سکتے، لیکن جو اللہ کا دشمن ہے وہ پھر آپ کا دوست نہیں. مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہے یا نہیں؟
اس میں آپ دیکھیے کہ کیٹیگریز ہو جاتی ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انہیں صرف اپنی دنیا سے غرض ہے، کسی دین سے نہیں. نہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں نہ نفرت کرتے ہیں، بس ایک عام ریلیشن شپ ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جو نفرت بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور پھر دین کے معاملے میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں. تو ان سے معاملہ جو ہے مختلف ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو آپ کے پاس، دل کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں. تو انسان ہمیشہ دیکھیے، چاہے کسی اور مذہب کا یا اپنے، آپ جب کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں تو کیسے رکھتے ہیں؟ قدم قدم اٹھا کے رکھتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ چلتا ہے اور آپ سمجھتے کہ وہ سنسیئر ہے آپ کے لیے، تو آپ بھی اس کے لیے اس سے بڑھ کے سنسیئر ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے یا ضرر پہنچاتا ہے یا خصوصاً تمہارے دین کا نقصان ہے اس کے تعلق میں، تو پھر اس سے بیک آؤٹ کر جاؤ. یعنی کوئی بھی ہو، خواہ کوئی پیدائشی مسلمان ہے یا کچھ بھی ہے. کیونکہ پیچھے آپ دیکھیے کہ شروع سے میں کیا بتا رہی ہوں کہ ان ساری صورتوں کا ایک مرکزی مضمون ہے، وہ ہے اسلام سے تعلق، بلانگنگز ہماری، کہ وہ کس درجے پر ہے. پیچھے بھی بار بار واضح کر دیا گیا کس سے دوستی رکھو اور کس سے نہ رکھو، کس سے تعلق رکھو اور کس سے تعلق نہ رکھو. تو ہر وہ چیز جو خیر کی طرف جانے میں مددگار ہے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جس چیز سے تعلق، خواہ کوئی بھی چیز ہو جو تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے، پھر وہاں انسان اسی درجے کی احتیاط برتے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو نیکی اور احسان کے معاملے ہیں، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں. پیچھے میں نے سورۃ محمد کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا، اما منن و اما فدا، خواہ تم ان پہ احسان کرو اور خواہ فدیہ لو. جو جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حکم آیا تھا کہ اگر کوئی قیدی تم پکڑ لو تو پھر اس کے بعد کیا کرو، ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ تو لڑنے آئے تھے. جنگ بدر کے قیدی کون تھے؟ لڑنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے. اب یہ پکڑے گئے، اب پکڑے گئے تو کیا کہا، کیا کرو ان کے ساتھ؟ احسان کرو. اور آپ نے وہ مثالیں پڑھی تھی احسان کی، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ خود وہ کھجور پہ گزارا کر لیتے اور ہمیں روٹی دیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ امپورٹڈ ہوتی تھی، وہاں گندم نہیں اگتی مدینہ مکہ وغیرہ میں، تو وہ انتہائی مہنگی ہوتی تھی اس زمانے میں، کھجور اور دودھ اور ان سب چیزوں سے زیادہ روٹی. لیکن چونکہ وہ ایک بیسک فوڈ ہے انسان کی، تو وہ اپنے قیدیوں کو جو گھروں میں، کیونکہ جیلیں تو نہیں تھی، گھروں میں ہی قیدی رکھتے تھے، تو خود بھوکے رہ کے ان کو کھلا دیتے تھے. اس کا نتیجہ کیا؟ وہ سب مسلمان ہوئے. ثمامہ بن اسال کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، مسجد نبی میں 3 دن تک باندھے رکھے. ہر روز آپ اس سے پوچھتے کیا خیال ہے، وہ آپ سے کتنی نفرت رکھتا تھا. لیکن آپ کے احسان نے کہ ٹھیک ہے، فدیہ اگر آپ لیتے تو بہت بڑی قیمت پاتے، قیمت نہیں لیا آپ نے اس سے. اور اسی طرح کوئی اور فیور نہیں لیا، چھوڑا اس کو اور وہ جا کے غسل کر کے فوراً آیا اور مسلمان ہو گیا. اور اس نے جا کے اہل مکہ کا غلہ روک دیا. ہر دور میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ، مگر عدل و انصاف اور احسان کا رویہ اپنی جگہ. کیونکہ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس نے دل جیتے ہیں، دل بدلے ہیں. اسلام تلوار سے نہیں، احسان اور محبت اور اچھے سلوک کے ذریعے لوگوں کے اندر اثر کر کے گیا. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل کو جو معاف کیا، خالد بن ولید کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور پھر ان لوگوں کے ذریعے دین کو کتنی تقویت پہنچی. یہ سب. اور ابھی اسی کے اندر ہند کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ بیعت کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح کی زبان استعمال کر رہی تھی، اور آپ اتنے آسان طریقے سے اس کو جواب دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ابو سفیان اور ہند وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی، اور پھر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور وہ حلیہ بدل کے آپ کے سامنے آئی تھی جب بیعت کر رہی تھی. اس کی باتوں سے آپ نے اس کو پہچانا تھا کہ اچھا تم ہند ہو، کیونکہ حضرت حمزہ کا کلیجہ اس نے چبایا تھا. تو آپ جب اس کو دیکھتے تو یاد آتی تھی یہ بات. تو اسی طرح وحشی جو تھا جس نے قتل کیا تھا، کہ یہ لوگ سامنے نہ آئے. وہ دل کے جذبات اپنی جگہ، لیکن ان لوگوں کو اسلام میں ویلکم کیا گیا اور ان پر اعتماد کیا گیا، اور ان کے ذریعے پھر آگے دین کو تقویت پہنچی. یہ توازن جو ہے یہ اسلام کا حسن ہے. اور یہ توازن اگر قائم نہیں کریں گے، توازن ہاتھ سے جائے گا تو نفرتوں سے دین نہیں پھیلتا. تو اصل بات کیا ہے؟ انصاف. خیر خواہی کرو، انصاف کرو.
اور قرآن پاک میں بھی آتا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، بھلے کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں فرق نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے۔ انما ینہاکم، کہاں اللہ منع کرتا ہے، پھر مزید واضح کر دیا گیا، اللہ تم کو روکتا ہے کن سے؟ ان الذین، ان لوگوں سے دلی دوستی کرنے اور انہیں خیر خائی کے پیغام بھیجنے میں، قاتلوکم فی الدین، جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں، تمہارے دین کی وجہ سے تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پر، یعنی خود نے نکالا، نکالنے والوں کی پشت پناہی کی۔ ظاہرو کا لفظ جو ہے یہ ظہر سے، اور ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی پشت پناہی کی، مدد دی۔ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، تو کس سے دوستی بنا ہے؟ جو تمہیں تمہارے دین پر عمل نہ کرنے دے، دین کے معاملے میں تم سے جنگ کرے، اور تم کو تمہارے گھروں سے دین کی وجہ سے نکال ڈالے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ دراصل ظالم ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، ان کی جانچ کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ طے پایا تھا، اس میں سہیل بن عمر نے ایک شرط پیش کی تھی کہ اگر کفار کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اس کو مکہ واپس لوٹایا جائے گا، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ شرط تھی، لیکن بہرحال ایک شرط تھی تو مانی گئی۔ اب ہوا یہ کہ ابو بصیر جو اہل مکہ کے ظلم سے بہت تنگ آ گئے تھے، وہ حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ ابو جندل جو سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا تھا وہ پہنچ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد ان کی عورتیں بھی آنے لگیں، کیونکہ ان پہ بھی ظلم ہوتا تھا، اور اس میں خاص طور پر عقبہ بن ابی معیط کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، وہ مدینہ آ گئی۔ اب اس کے والی وارث پیچھے پہنچ گئے، اسی طرح سبیعہ، امیمہ اور خواتین بھی مدینہ پہنچ گئی۔ اب وہ ان کے پیچھے سے جو شوہر اور دیگر رشتہ دار تھے وہ آگے کہ ہماری عورتیں لوٹائی جائیں واپس ہمیں، کیونکہ معاہدے کی شرط میں تھا کہ جو بھی آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ لیکن جب معاہدہ دیکھا گیا تو اس میں رجل کا لفظ تھا۔ اب ہوتا یہ نا کہ جب قانونی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک ایک لفظ بھی پک کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات پورے کیس کی شکل بدل جاتی ہے محض الفاظ کے ہیر پھیر سے۔ آپ نے اس معاہدے کو جب دیکھا تو سہیل بن عمر کے اپنے الفاظ تھے، اسی نے لکھوائے تھے کہ اگر کوئی آدمی آئے گا تو وہ تو اس میں سے نکل گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو واپس نہیں بھیجا۔ اب یہ تھا کہ اس میں خطرہ بھی تھا کہ اگر وہاں سے عورتیں آتی ہیں اور وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں، کسی جاسوسی کے لیے تو نہیں آتی یا کوئی اور کسی نیت سے تو نہیں آتی، تو یہاں پر پھر کیا حکم دیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، جانچ لو۔ ہاں لیکن ایک حد تک انسان امتحان لے سکتا ہے، کسی کے دل میں تو کوئی نہیں اتر کے دیکھ سکتا۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ہی ان کے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم جان لو ان کو، مؤمنات، کہ مومن ہیں، واقعی سچی مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو نہ تم واپس لوٹاؤ ان کو کفار کی طرف۔ کیوں نہ واپس لوٹاؤ؟ لا ہن حل لہم، وہ عورتیں اب ان کے لیے حلال نہیں، کیونکہ ان کے شوہر کافر ہیں اور یہ مسلمان ہو چکی، تو ایک مسلمان عورت ایک کافر مرد کے لیے حلال نہیں۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ حلال ہو سکتے ہیں ان عورتوں کے لیے۔ وآتوہم، اور دے دو ان کو، کن کو؟ ان کے کافر شوہروں کو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، کن پہ؟
ان عورتوں پہ مہر وغیرہ دیا یا کوئی اور مال دیا تو وہ ان کا مال ان کو واپس لوٹا دو، لیکن عورتوں کو واپس نہیں لوٹاؤ۔ اب جب یہ حکم آیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورت مکہ سے آتی تو آپ اس سے قسم لیتے، یعنی کیسے امتحان لیتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے قسم لیتے کہ وہ یہ کہے کہ باللہ الذی لا الہ الا ہو ما خرجت من بغض زوجی، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اپنے شوہر سے نفرت کی وجہ سے یہاں نہیں آئی، یعنی شوہر سے لڑ کے نہیں آئی، میں اللہ ہی کی خاطر آئی ہوں۔ ما خرجت رغبتا عن ارض الى ارض، کہ اللہ کی قسم میں اس زمین کی رغبت میں نہیں آئی کہ وہاں سے یہاں امیگریشن چاہیے تھی، ان ارض الی ارض، کہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آنے کا سیر کا شوق تھا اس لیے مکہ میں دل نہیں لگا تو مدینہ آ گئی، اس لیے میں نہیں آئی۔ باللہ ما خرجت التماس الدنیا، اللہ کی قسم میں کسی دنیا کی تلاش میں نہیں آئی۔ باللہ ما خرجت الا حبا للہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں نکلی ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور کوئی چیز مجھے یہاں نہیں لائی۔ تو یہ تھا وہ امتحان، یہ تھے وہ الفاظ جن پر اس عورت کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ ہجرت اصل میں ہجرت وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ تم ان کا امتحان لے لو، اور اگر تم ان کے اندر ایمان پاؤ تو پھر تم ان کو واپس نہ لوٹاؤ۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کس معاملے میں؟ ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، چاہے ان کے شوہروں نے ان کو طلاق نہیں بھی دی لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اب یہ نکاح خود ہی فسخ ہو گئے۔ یہ ایسے ہی نا کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کا شوہر مرتد ہو جائے تو وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، یعنی وہاں سے اگر کوئی عورت اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئی ہے تو یہاں کوئی مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم کو اس عورت کا مہر دینا ہوگا۔ یعنی مہر کی کس قدر پابندی ہے نا، کسی معاملے میں معاف نہیں کیا گیا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور نہ تم روک کے رکھو کافر عورتوں کے عقد نکاح۔ عصم جو ہے یہ دراصل عصمت کی جمع ہے، اور عصمت کا معنی ہوتا ہے حفاظت، اور یہاں مراد ہے عقد نکاح، کیونکہ نکاح بھی دراصل عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ الکوافر جو ہے یہ کافرت ان کی جمع ہے، یعنی کافر عورتوں کے نکاح تم مت پکڑ کر رکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مسلمان مردوں کے پاس اگر کافر عورتیں اور وہ جانا چاہتی ہیں اپنے ماں باپ کے ہاں مکہ میں کافر رشتہ داروں کے پاس، جانے دو، تم بھی ان کو مت روک کے رکھو۔ وہاں سے مومن عورتیں آ گئی ہیں، آنے دو۔ یہاں سے کافر تمہاری بیویاں واپس جانا چاہتی ہیں، جانے دو۔ سمجھ آئی؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو والدہ تھیں وہ مشرک تھیں، وہ واپس گئی تھیں۔ پھر اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ کی بیوی عروہ، ان کو انہوں نے طلاق دے دی، بھیج دیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، لیکن ابو العاص جو آپ کے داماد تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ نہیں آئے، تو یہ واپس آ گئی، یہ مدینہ آ گئی۔ اب جب وہ مسلمان ہو کر آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ تو یہ وہ اب وقت آ گیا تھا کہ جب جو نکاح کے رشتے تھے وہ اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہی باقی رہے، کیونکہ نکاح کا رشتہ بھی ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ تو جس طرح عام تعلقات میں محبت یعنی بغض اور محبت کے درمیان فرق کر دیا گیا، ولا اور برا کا فرق کر دیا گیا، اسی طرح اب یہ کہ اس سے قریب تر چیز کیا ہے؟ نکاح شادی، اس کو بھی اب ایمان ہی کی بنیادوں پر قائم کرنا ہوگا۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ام حبیبہ کی جو بہن تھی نا، ام حکیم، وہ پہلے مسلمان ہوئی اور پھر وہ واپس مرتد ہو گئی اور پھر وہ مکہ چلی گئی، لیکن باقی آنے والوں میں سے کوئی واپس نہیں گیا، یعنی جو ہجرت کر کے آئیں وہ مدینہ ہی رہیں، لیکن صرف ایک خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ واپس چلی گئی اور وہ ام حکیم۔ میں سوچتی ہوں نا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایک بہن کہاں پہنچی، دوسری کہاں پہنچی، اور ابو سفیان کب ایمان لائے، اور پھر ان کی اہلیہ اور بیٹی جو ہے وہ کتنا ارلی سٹیج میں ایمان لے آئیں، ہجرت حبشہ کر کے گئیں۔ ام حبیبہ جو ہے، کس طرح رشتے اور تعلق اور خون کے رشتے بھی کیسے کیسے الگ ہوتے گئے۔
وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا. کس پر؟ اپنی کافر بیویوں پر جو تمہیں چھوڑ کے چلی گئیں. ان کافروں سے نہیں، اب یہ ایک طرح سے معاہدہ ہوگا نا، یعنی دو طرفہ تعلقات جو ہیں قومی سطح، حکومت کی سطح پر، تو اس میں کیا طے قرار پایا کہ جو وہاں سے یہاں آئے گی اس کا مہر اس مرد کو دے دیا جائے گا، یعنی کہ یہاں شادی کرے گا اس عورت سے. اور اسی طرح اگر یہاں سے کوئی جاتی ہے تو جس شوہر کے گھر سے وہ عورت گئی ہے جس کے پاس، وہ وہاں سے اس کو جواباً لوٹائے گا. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یہ عدل ہے نا، تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. سمپل سی بات ہے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر مہر ہی ہے، کیونکہ جب خلا ہوتی ہے یا نکاح فسخ ہوتا ہے تو کیا واپس کیا جاتا ہے؟ مہر ہی واپس کیا جاتا ہے، مہر ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ گفٹ جو باقی ہوتے ہیں نا ان کو واپس نہیں کیا جاتا. نکاح، مہر، گواہ، ولی، یہ سب کانسیپٹ پہلے سے تھے. بیسیکلی تو یہ دین ابراہیمی پر ہی تھے نا ایک طرح سے، لیکن ان میں شرک اور خرابیاں آ گئی تھی. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اور اگر فوت ہو جائے تم سے کوئی چیز. اب یہ چیز کیا ہے؟ اس کے دو معنی کیے گئے، بیوی یا مہر. اور فوت سے مراد یا مرنا نہیں ہے، اس سے مراد تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اور اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کوئی چیز، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، یعنی بیوی چلی گئی، یا پھر یہ کہ تمہیں مہر دیا نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ان پہ تو ہم جبر نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور مانے. اصولی طور پہ تو ماننا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو اب کیا ہو؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئی کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے، یعنی وہ خود یا ان کا مہر تم کو نہیں ملا، الی الکفار، ہی طرف کفار کے چلی گئی، مرتد ہو کر کوئی عورت چلی گئی، یا عورت گئی اور تم نے مہر دیا تھا اور جس کے پاس وہاں گئی اس نے وہ مہر تمہیں نہیں لوٹایا. فعاقبتم، پھر تمہاری باری آئی، تمہاری نوبت آئے، تمہاری باری آئے. عاقب کا لفظ ہے نا معاقبہ سے، ایک معنی ہوتا ہے بدلہ لینے کی باری، اور دوسرا معنی ہوتا ہے مال غنیمت حاصل کرنا. اب تمہاری باری آئے تو تم کیا کرو؟ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئیں، مثل ما انفقوا، مانند اس کے جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی ان عورتوں پر جو کفار کے پاس چلی گئیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، ان پر جو خرچ کیا وہ پھر کیا کریں؟ تم کو لوٹائیں. عاقب تم کا ایک مطلب ہے مال غنیمت حاصل کرنا، کیونکہ وہ بھی عقاب، اور عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا پیچھے بچا کھچا، یعنی جو جنگ کے بعد ہاتھ آئے. تو مطلب یہ ہے کہ جن مسلمانوں کی بیویاں کافروں کے پاس چلی گئیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئیں، ان کو کافروں سے حاصل شدہ مال غنیمت میں سے دے دو، جتنا انہوں نے مرتد ہونے والی بیویوں پہ خرچ کیا تھا مہر وغیرہ، اگر وہ نہیں دیتے خود تو. مثلا ایک مسلمان عورت مکہ سے مدینہ آ گئی، شادی شدہ تھی، اس کے شوہر نے جو مہر اس عورت کو دیا تھا وہ واپس کون لوٹائے گا؟ جو اس کا نیا مسلمان شوہر ہے. اب ایک کافر عورت جو مسلمان کی بیوی تھی وہ مدینہ سے مکہ چلی گئی، اس کا مہر کس کو دینا ہے؟ جو کافر شوہر جس کے پاس جا کے دوبارہ نکاح کرے گی، وہ نہیں دے رہا، وہ کہتا میں نہیں دیتا. یہ تو دے رہا ہے کہ حکم اللہ ہے، مجھے تو دینا ہی دینا ہے، وہ نہیں دے رہا. اب اس مسلمان مرد کو تو بہت نقصان ہوا، بیوی بھی چلی گئی اور پیسے بھی لے گئی. اب اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے؟ مال غنیمت سے، کہ جنگ میں جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے اس کو حصے کے علاوہ اس مہر کے عوض بھی ملے گا جو اس نے اپنی اس بیوی پہ خرچ کیا تھا جو چلی گئی، بھاگ گئی. اب سمجھ آ گئی؟ یہ تو حکومت دے گی نا، اسلامی حکومت دے گی، وہ تو سب چیزیں وہاں، یعنی ایک طرح سے قانون ہے یہ، ٹھیک ہے. انہی سے جنگ ہوگی تو پھر ہاتھ آئے گی. یا اگر کہیں اور سے بھی ہو تو مال غنیمت میں پیچھے آپ قانون پڑھ چکے ہیں نا سورۃ الانفال میں، کہ مال غنیمت کس کس کا حصہ ہے، تو اس میں فوجیوں کو ایک حصہ رکھ کے باقی تو سب فوجیوں کو دیا جاتا ہے.
اب وہ تو سب میں ایکول یا جس طرح ان کی قربانی ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا، لیکن اس میں سے ایک حصہ پہلے ہی، جیسے وراثت تقسیم ہونے سے پہلے قرضہ چکایا جاتا ہے، تو یہ قرضہ ہے جو ان کو دیا جائے گا، یعنی چکایا جائے گا ان کا. اب وہ جنہوں نے دبا لیا وہ تو نہیں دیتے نا. اور اگر ان کا نہ بھی آئے، کوئی بھی آئے، تو مال غنیمت کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ اسلامی حکومت کے پاس آتا ہے نا. سوئی دھاگا بھی اگر اس میں ہو تو وہ کوئی الگ سے نہیں لے سکتا. آپ یاد ہے کہ وہ ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان رکھتا تھا، اس نے ایک چادر چرا لی تھی اور اس کی بنیاد پر تو مال غنیمت جب آتا ہے تو وہ سارا حکومت کے پاس اکٹھا ہوتا ہے. اب وہ اس کے حصے بکھرے کرتے ہیں جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق. اس قانون میں اس مال میں ان مردوں کا بھی حصہ ہے جن کی بیویاں مرتد ہو کے یا کافر ہونے کی بنا پر چلی گئیں اور وہاں ان کے شوہروں نے ان کا پیسہ واپس نہیں لوٹایا. اب یہ تو مارے گئے، اب ان کو اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے ایک اور جگہ سے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ حقوق کے معاملے میں کس قدر باریک، اور خصوصاً یہ جو نکاح میں مہر کا جو کانسیپٹ ہے، جس کی ہم خاص طور پر جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں ان کے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی بالکل ختم ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ کہاں تک جا کے حق دلوایا جا رہا ہے. بیسیکلی سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ بھی اس میں آتا ہے نا کہ جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، کسی دوسرے ملک کے بندے نے کی یا کسی نے بھی کی، گھر سے ہی شوہر نہیں بیوی کو خرچ دے رہا، تو پھر گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے نا کہ اس عورت کو پروٹیکٹ کرے. تو اسی طرح یہ حقوق کی پروٹیکشن ہے ایک طرح سے. تو فَعَاقَبْتُمْ کا ایک معنی کیا؟ پھر مال غنیمت پائی تم نے، تو اب اس غنیمت میں سے کیا کرو؟ فَآتُوا الَّذِينَ، دو ان کو، ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ جن کی بیویاں چلی گئیں، مثلہ کتنا دو، مانند اس کے، مان فقو جو انہوں نے خرچ کیا تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس کو تم مانتے ہو، اس کا خوف کرو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، وہ بیعت کریں آپ سے، علی اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ نہیں شریک کریں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، یعنی شرک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی. ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی. ولا یاتین ببہتان، اور نہ آئیں گی یا ارتکاب کریں گی کسی بہتان کا، یفترینہ، جس کو وہ خود گھڑ رہی ہوں، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، و ارجلہن، اور اپنے پاؤں کے درمیان، یعنی دانستہ طور پر خود ساختہ. ولا یعصینک فی معروف، اور نہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گی معروف میں. فبایعہن، تو بیعت کر لو ان سے. واستغفر لہن، اور استغفار کرو ان کے لیے اللہ، اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر اس معاملے کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ پیچھے تو تھا نا کہ جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا جانچ کر لو اور ان کو رکھ لو، واپس نہ جانے دو. اب ایک سٹیپ اس سے آگے، ہجرت کے بعد بیعت ہے. بیعت کیا؟ کہ عہد کہ ہم اللہ رسول کے وفادار رہیں گے. تو اس بیعت کی کچھ مزید شرائط ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کس عورت کو مسلمان سمجھا جائے گا، یعنی جو کفر چھوڑ کر اسلام لائی ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئی ہے، اس کو کیا کیا چیزیں لازمن کرنی ہوں گی اس جگہ پر، کن کن اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی. یہ اوتھ لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو اوتھ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، کیا کیا ہوتی ہیں. کوئی مثلا اگر آپ کسی ملک کی نیشنلٹی لے رہے ہیں، سٹیزن شپ لے رہے ہیں، تو کوئی اوتھ لی جاتی ہے آپ سے. تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ مثلا کیا نہیں کریں گے؟ غداری نہیں کریں گے، اور جی جان دیں گے، اور پتہ نہیں بہت کچھ اور. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طرح سے یہاں کی نیشنل ہو رہی ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی ریاست کی سٹیزن بن رہی ہیں. اب اس سٹیزن شپ کی جو اوتھ لی جا رہی ہے ان سے، اس کی کنڈیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کتنی زبردست ہے. نمبر 1، شرک نہیں کرو گی، شرک نہیں کرو گی. نمبر 2، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی. اصل میں یہ وہ خرابیاں تھیں جو
جاہلیت کے دور میں مشرکین کے اندر کثرت سے پائی جاتی تھی، اور خاص طور پر عورتوں سے چوری کی بات اس لیے کہ وہ شوہر کے محل میں سے بعض اوقات چراتی اس کی مرضی کے بغیر، وہ بھی چوری شمار ہوتا ہے۔ ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، کیونکہ عرب معاشرے میں زنا تو بہت عام تھا۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی، یعنی یہ بھی ان کے یہاں بہت بڑا ایپ تھا کہ اپنے ہی بچے، اور بعد کے ادوار میں بھی ابورٹ کرا دینا جو ہے یہ کوئی معمولی قصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں ان سے کیا عہد لیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچے نہیں ماریں گی، چاہے پیدا کر کے یا پیدا ہونے سے پہلے۔ ولا یأتین ببہتان، اور نہ کوئی بہتان تراشیں گی۔ یفترینہ، جو وہ خود گھڑ لیں۔ بہتان کا لفظ ہے نا بہتا سے، بہتا کہتے ہیں حیران ہونے کو، بہت کو نہیں۔ فبہت الذی کفر، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ بہتان جو وہ اپنے سامنے خود ہی گھڑے۔ کس کے اوپر بہتان؟ کسی کے اوپر بھی، کسی کی عزت جان مال کے بارے میں غلط بات، یعنی اصل میں یہ ایسا بہتان ہے جس کا تعلق جنسی امور سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسکینڈل نہیں بنائیں گی، یہ بھی اس دور کی ایک آفت تھی۔ اگر آپ ان ٹرمز پہ غور کریں تو یہ عموماً یہ جو خرابیاں ہیں یہ اس طبقے میں زیادہ پائی جاتی، اس لیے جو شرائط ہے وہ بھی اسی سے مطابق یا اسی سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ گوسپس اور باتوں میں اور قصے کہانیوں میں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس معاملے میں؟ جو بھی معروف حکم ہوگا، اس سے بھی آپ کی اطاعت کی بات پتہ چلتی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو آپ سے فرمایا فبایعہن، آپ ان سے بیعت لے لیں۔ واستغفر لہن اللہ، اور پچھلے گناہوں پر جو وہ کر چکی ہیں اللہ سے بخشش آپ بھی ان کے لیے کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ عورتوں سے بیعت لیتے تھے لیکن ان کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا تھا سوائے اس کے کہ جو آپ کی مملوکہ ہوں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھتے اور پھر وہ اس پانی میں خواتین نے رکھا، بعد نے کہا کہ کپڑے کا ایک طرف آپ کے ہاتھ میں ہوتا ایک طرف، اور بعد یہ کہ صرف زبانی، یعنی 2-3 طریقے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا۔ اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ روایت آتی ہے، تو اس میں کچھ سیکھنے کی چیزیں تھی تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لے رہے تھے تو اس موقع پر ہند جو کہ ابو سفیان کی زوجہ تھی وہ اپنا بھیس بدل کر کچھ حاضر ہوئی اور منہ چھپائے ہوئے تھی۔ ان کو یہ خوف بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے، کیونکہ حضرت حمزہ کا وہ کلیجہ چبا چکی تھی جنگ احد کے موقع پر۔ تو جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط پر تمہیں بیعت کرتا ہوں، یعنی اور بھی خواتین تھیں، کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گی۔ ہند چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ یعنی شرک سے بچنے کی جو شرط ہے یہ بہت واضح اور بہت اہم اور ضروری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ ہند بولی میں ابو سفیان کے مال سے کچھ لے لیا کرتی تھی، معلوم نہیں وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابو سفیان پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا آج تک جو تم نے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی میں اس کو حلال کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور اس کو پہچان لیا کہ یہ کون خاتون ہے۔ فرمایا تو ہند عتبہ کی بیٹی ہے؟ کہنے لگی نعم، فاعف عما سلف، جو ہو چکا آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ یا نبی اللہ عفا اللہ عنک، اے اللہ کے نبی اللہ آپ سے درگزر کرے۔ حضور نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ ہند بولی کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں؟ یعنی ان کے ہاں یہ بہت عیب کی بات تھی۔ پھر حضور نے فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہند بولی ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا، اب ان کے بچوں کے لیے آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، حضور کے لب مبارک بھی تبسم آشنا ہوئے۔ آپ نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔
اس نے کہا بے شک بہتان تراشی بہت قبیح چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اور مکارم اخلاق کے بغیر کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام کا میں حکم دوں گا اس کو تم بجا لاؤ گی۔ ہند بولی کہ ہم آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، ہمارے دل میں قطعاً یہ خیال نہیں کہ ہم آپ کے حکم کی سرتابی کریں گے۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ہند کے کلام میں یہ شوخی اس وجہ سے تھی کہ وہ ام المومنین ام حبیبہ کی والدہ تھیں، یعنی آپ کی ساس بنتی تھی، اور یہ وجہ بھی تھی کہ ساری زندگی ایک طرح سے جہالت میں گزری تھی اور نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب عورتیں جو تھیں وہ کتنی بولڈ بھی تھیں اور اپنا معافی ضمیر کس طرح بیان کرنا جانتی تھیں، اور بات کی کھری بھی کتنی تھی، یعنی جو دل میں تھا اس کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کیا۔ اور اہم بات یہ کہ یہ وہ تمام وہی شرائط ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک کے بعد ایک شرط بیان کر کے پھر اس پر عہد لیا۔ پھر آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، نہ تم دوستی کرو، قوما، ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آخرت کی بھلائی اور ثواب سے مایوس ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح عام کافر مایوس ہیں اصحاب القبور سے۔ اصحاب القبور سے مایوسی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ دوبارہ مرنے کے بعد واپس آئے گا، قبر سے نکل کے پھر آئے گا۔ مرنے والا کبھی واپس نہیں آیا کرتا، مکمل نا امیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو مایوسی ہو چکی ہے آخرت کی کامیابی سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص غلط کرتا ہے نا تو کہتا ہے جہنم میں تو جانا ہی ہے، 4 خرابیاں اور کر لو۔ کبھی سنا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں تو جنت ملنی ہے، نہیں یہاں تو مزے کر لو۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے نا، غلطیاں نہیں چھوڑنا چاہتا، گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا، غلط کام نہیں چھوڑنا چاہتا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے اور دلیری سے غلط کام کرتے چلے جاؤ۔ اور کب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میری آخرت خطرے میں ہو گئی اور پکی خطرے میں ہو گئی؟ جب وہ جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا جو ایسا اور ایسا ہوگا، اور جان بوجھ کے وہ اس کو نہیں مانے بلکہ الٹا اس کی مخالفت کی، دشمنی کی، اس کو نقصان پہنچایا۔ تو ایسے دشمن جو اس درجے کا نقصان پہنچانے والے ہوں، پیچھے بھی یہی کہا گیا نا کہ اللہ کے دشمنوں، دین کے دشمنوں سے پھر تم دوستی نہ کرو۔ تو وہ لوگ جن پر اللہ غضبناک ہوا اور جو اپنی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں اپنی ہی خرابیوں کی وجہ سے، اتنے مایوس جیسے قبروں والوں سے لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دوبارہ جی کر اٹھ کے آئیں گے، تو ان لوگوں سے بھی تعلق نہ رکھو۔ تلاوت۔
Okay, subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard true-false matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.